السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل رینات ٹیوشن سینٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے جس میں ہم نے اسماء اشارہ کا مختصر تعارف بیان کیا تھا۔ جیسے ہم جان چکے ہیں کہ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم اشارہ قریب اور دوسرا اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب جیسے ہذا، یہ ایک، جیسے انگلش میں کہتے ہیں دس، اور اسم اشارہ بعید ذالک، وہ ایک، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دیٹ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم اسم اشارہ قریب جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں بیان کر چکے ہیں، جیسے مفرد کے لیے ہذا، یہ ایک، تثنیہ کے لیے اسم اشارہ ہذان، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ دو، اور جمع کے لیے ہؤلاء، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ سب کے اسما استعمال ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسم اشارہ قریب جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی تین ہوتے ہیں، مفرد، تثنیہ اور جمع۔ مفرد ہذہ، ہذہ، یہ ایک، یہ ایک، دس۔ تثنیہ کے لیے ہاتان، ہاتان یا ہاتان، یہ دو، دیز ٹو۔ جمع کے لیے ہؤلاء، ہؤلاء، یہ سب، دیز آل، دیز آل۔ اب ہم اسم اشارہ قریب مؤنث مفرد کی مثال ملاحظہ کرتے ہیں۔ سیارہ، سیارۃن یا سیارہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کار، کار۔ اگر ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کار ہے، اور ہم کہیں ھذا سیارۃ یا ھذا سیارہ، تو ھذا مفرد مذکر ہے اور سیارۃ مفرد مؤنث ہے۔ اب یہ کہنا غلط ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ مفرد مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہمیں مفرد مؤنث کا صیغہ یا مفرد مؤنث کا اشارہ کرنے والا اسم ہی استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم کہیں گے ھذہ، ھذہ جو مفرد مؤنث کا اشارہ کرنے کے لیے صیغہ ہے، ھذہ سیارۃ، سیارۃ یا ھذہ سیارہ، یہ کار ہے۔ دس از اے کار، دس از اے کار۔ چونکہ سیارہ کا لفظ یا کلمہ مفرد ہے اور مؤنث ہے، تو اس کے لیے اسم اشارہ مفرد مؤنث ھذہ استعمال ہوگا۔ ہم مفرد مؤنث کی دوسری مثال ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدرسہ، مدرستن یا مدرسہ، اسکول، اسکول۔ ہؤلاء مدرستن، اگر ہم یہ کہیں ہؤلاء مدرستن یا ہؤلاء مدرسہ، تو یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ جس اسم کے ساتھ ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ جمع مذکر، جبکہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مفرد مؤنث ہے۔ تو ہم نے اگر یہ کہنا ہے کہ یہ مدرسہ ہے تو ہم کہیں گے ھذہ، ھذہ جو مفرد مؤنث ہے، مدرستن
جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی مفرد مؤنث ہے. تو ہم جس چیز جو ہمارے ذہن میں ہے یا جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں یا جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ اگر مفرد مؤنث ہے تو مفرد مؤنث کا صیغہ، اور اگر جمع ہے تو جمع کا صیغہ، اور اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں گے. تو جہاں اب ہم ایک مدرسہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں جو مدرسہ مفرد مؤنث کا کلمہ ہے تو اس کے لیے ہم اس میں اشارہ ہادی جو مفرد مؤنث ہے استعمال کریں گے. اب ہم اس میں اشارہ قریب تثنیہ مؤنث کی مثال ملاحظہ کرتے ہیں، جیسے بنتانے، بنتانے یا بنتان، دو لڑکیاں، ٹو گرلز. اب دو لڑکیوں کی طرف اگر اشارہ کرنا ہے اور وہ ہمارے قریب ہیں تو ہم کہیں گے بنتان، چونکہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کے لیے ہمارا اس میں اشارہ کرنے کے لیے ہم کہیں گے ہاتانے، ہاتانے بنتانے، ہاتان بنتان، ہاتان تثنیہ مؤنث اور بنتان تثنیہ مؤنث. یہ دو بچیاں یا یہ دو لڑکیاں ہیں، یہ دو بچیاں یا لڑکیاں ہیں. These are two girls. اب ہم اس میں اشارہ قریب مؤنث جمع کی کچھ مثالیں ملاحظہ کرتے ہیں. بناتن، بنات لڑکیاں، گرلز یعنی بہت ساری لڑکیاں، دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں. بنات یہ جمع مؤنث ہے، یعنی مؤنث ہیں اور جمع ہیں. اس کی طرف اشارہ کریں گے ہاؤلائی، ہاؤلائی بناتن، ہاؤلائی کا صیغہ جمع مؤنث کا صیغہ، بناتن جمع مؤنث کا صیغہ. یہ سب لڑکیاں ہیں. These all are girls. These all are girls. ہم دوسری مثال ملاحظہ کرتے ہیں. اگر جمع مؤنث غیر عاقل ہو تو ہاؤلائی کی جگہ پر ہذہ کا اشارہ یا ہذہ کا اسم استعمال ہوتا ہے، جیسے عصافیر، عصافیر پرندے، برڈز. اب یہ جمع مؤنث ہے لیکن جمع مؤنث غیر عاقل ہے. عصافیر جمع مؤنث غیر عاقل، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ہذہ، ہذہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، ہذہ عصافیر، جس کا مطلب ہوگا یہ سب پرندے ہیں، یہ سب پرندے ہیں. These are birds. یہاں پر ہم ہاؤلائی عصافیر نہیں بلکہ ہذہ عصافیر کہیں گے. اگرچہ عصافیر جمع ہے لیکن چونکہ غیر عاقل ہے تو ہم ہذہ عصافیر کہیں گے. یا جس طرح دوسرا جملہ ہذہ اشجار مثمرہ کہ یہ پھلدار درخت ہیں، تو اشجار جمع ہے لیکن اس کے لیے بھی ہذہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. اور آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس میں اشارہ بعید کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.